بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں۔ بصیرت رمضان جاری ہے، آج 16واں روزہ ہے پاکستان میں، دنیا کے کچھ ممالک میں آج 17واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بصیرت رمضان لیے ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں اسی ٹائم۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ قاری سعد موجود ہیں۔ قاری صاحب آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے بصیرت رمضان کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے۔ اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں قاری سعد صاحب، آپ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرما رہے تھے آج کی نشریات کا، بصیرت رمضان کا۔
آج ہماری یہ 16ویں نشست، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان شناخواہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک بار پھر زحمت دی ہے جناب محمد ربیع آفاق کو۔ محمد ربیع آفاق سے کلام سنیں گے اور پھر ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے۔ وقفے کے بعد قصص الانبیاء کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا۔ جناب محمد ربیع آفاق کلام سنائیے گا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رواہ الترمذی۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents
Best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0330 8600 072 0336 2228 463। इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:14 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:24। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:19 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:29। अफ्तार टाइमिंग वाज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। सामईन इकराम, खैर मकदम है आपका बसीरत रमज़ान जारी है। आज 16वीं नशिस्त हमारी तलहा इनाम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। किबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई, आपके क्या हाल हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माह मुबारक की रहमतें बरकतें, रहमत व बरकतों का नुज़ूल जारी है। आज 16वीं नशिस्त है क़सस अल-अंबिया का हमारे सेगमेंट। जनाब बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी साकिब भाई, क़ससुल अंबिया के अंदर हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और उलुल अज़म पैगम्बर अल्लाह के नबी की, और हमने बात की थी कि इनका तज़किरा कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, सूरतुल क़सस के अंदर, सूरह ताहा के अंदर, सूरह शुअरा के अंदर, सूरह आराफ के अंदर, मतलब मैंने बता दो 73 सूरतों में मुख्तलिफ मकामात पर कुछ कुछ हिस्से, और आगे जो चीज़ें आ रही हैं साकिब भाई, सुन के हम शायद हैरान हो जाएंगे, हमने कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुनी, और ये सारी चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। सफ़र जारी था, मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए थे और एक कुएं के पास मौजूद थे, जहां पर उन्होंने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं, और 2 ख़वातीन जो थीं वो दूर खड़ी अपनी बकरियों को लेकर और इंतज़ार में थीं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके नज़दीक जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके क्या हाल हैं। मकसद उनका यही होता है कि आप क्यों अपनी बकरियों को, जानवरों को पानी नहीं पिला रही। तो वो बताती हैं कि मतलब ये सारे जब अपने जानवरों को पानी पिलाकर हटेंगे तो फिर हम पानी पिलाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक हया का एलिमेंट उनमें मौजूद था। मर्दों की भीड़ में औरतें नहीं घुस सकती।
اچھا، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ توانا بھی تھے اپنے صحت کے حساب سے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ماشاءاللہ سے صحت کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام اچھے خاصے تگڑے آدمی تھے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام ان مردوں میں سے جگہ بناتے ہیں اور ان جانوروں کو پانی پلاتے ہیں ان عورتوں کے، اور پھر ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما، مطلب اپنی حال بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیدل سفر کر کے آئے ہوتے ہیں مصر سے، اور اب مدین پہنچ گئے ہوتے ہیں، فلسطین کے سفر پہ ہوتے ہیں. اچھا، اللہ رب العزت آگے کس طریقے سے ترتیب بناتا ہے کہ ان عورتوں میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ واپس موسیٰ علیہ السلام کی طرف آتی ہے، اور پیچھے ماجرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ ایک نوجوان ہمیں ملا، اس نے ہماری مدد کی، ایسے ایسے معاملات ہیں، اور وہ ایسے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور حال اس کا بہتر نہیں ہے. تو وہ ان کو بلا لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو بلا کر لے آؤ. اب وہ آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بلاتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، شعیب علیہ السلام کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، شعیب علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں. یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دونوں اللہ کے بزرگ بندے ہیں اور دونوں اللہ کے ماننے والے ہیں. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ مصر سے یہاں آئے ہوئے ہیں اپنی جان بچا کر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا وقت یہاں پر گزارنا ہے. پھر شعیب علیہ السلام کے بھی حالات زندگی اس طرح کے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بزرگ ہیں اور وہ اپنے گھر کے کام کاج نہیں کر سکتے. روزانہ مویشیوں کو چارہ کھلانا، ان کو پانی پلانا، یہ ایک دقت انگیز کام ہے، اور خواتین جو ہیں، جو بیٹیاں ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ یہ کام نہیں کر سکیں گی. تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 8 سال تک اگر میرے مویشی جو ہے ان کو چراؤ تو اس شرط پہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. اچھا، 8 سال یا پھر 10 سال تک اتنی مدت اگر آپ جو ہے وہ خدمت کرو گے میری، تو اس کے نتیجے میں انعام کے عوض میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک رہائش مل گئی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اور 8 سال 10 سال پوری مدت جو انہوں نے پوری کی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر نکلتے ہیں دوبارہ سے، کیونکہ اچھا خاصا ٹائم گزر گیا، 8 سال 10 سال گزر گئے. وہ نکلتے ہیں کہ اب میں واپس جاتا ہوں مصر کی طرف اور دیکھتا ہوں کہ اب کیا حالات ہیں مصر کے. اچھا، رستے میں کیا دیکھتے ہیں وہ کہ پہاڑی علاقہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو سامان زندگی ہے، سامان سفر ہے، وہ خاصا ختم ہو گیا ہے، قلیل ہے بہت. اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کچھ روشنی نظر آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ تذکرہ ثاقب بھائی. جب وہ روشنی دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں اس روشنی کی طرف جاتا ہوں، آپ یہاں رکیں، میں روشنی کی طرف جاتا ہوں، سردیوں کی رات ہے، میں دیکھتا ہوں وہاں سے اگر مجھے کوئی انگارہ ملے یا پھر رستے کی کچھ معلومات ملے تو میں وہ لے کر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے، ایک درخت وہ بہت ہی زیادہ روشن ہے، اس میں سے نور نکل رہا ہے. وہ جو روشنی ان کو نظر آ رہی تھی وہ درخت کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی. اور وہ مقام کون سا تھا؟ کوہ طور، بابرکت مقام. اور اس درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور میرے نزدیک آ جاؤ. اللہ اکبر. اچھا، یہ حالات، یہ واقعات موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حالات زندگی موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح کے گزرے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ امن والی جگہ ہے، آپ نے یہاں پریشان نہیں ہونا بالکل، اور آپ نزدیک آ جائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہم سنتے ہیں کہ کلیم اللہ ان کا لقب ہے، وہ اسی کی نسبت سے ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کا علم جانتے ہیں، تمام چیزیں جانتے ہیں. اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، ان کی لکڑی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ میری لاٹھی ہے، اس کے ذریعے میں سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے میں جو ہے وہ پتے چھانتا ہوں، اس کے ذریعے میں جو ہے نا اور دیگر کام کرتا ہوں. اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس کو زمین پہ ڈال دو. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ کی صورت بن گیا ہے، اور سانپ بن کے رینگنا شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں اور پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں کہ مطلب یہ کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ یہ کیا معاملات ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے، اے موسیٰ، یہ امن والی جگہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں تھامو، یہ دوبارہ ویسا ہی عصا بن جائے گا جیسا پہلے تھا.
موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دم سے پکڑتے ہیں، وہ واپس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی لاٹھی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں، اے موسیٰ اب تمہارا کام کیا ہے، اب تمہارا کام اصل شروع ہوا ہے۔ ابھی جو تمہاری زندگی گزری وہ آزمائش میں تھی، لیکن اب تمہاری اصل آزمائش ہے، اب تم نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، اب تم نے تبلیغ کرنی ہے۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا لمحہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو یہ کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہتے ہیں، پھر ایک مصری یعنی فرعون کی قوم کا جو شخص ہوتا ہے اس کو قتل کر کے پھر وہاں سے بچ کے بھاگے ہوتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا ٹاسک دے دیا کہ تم نے فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کرنا ہے مزید؟ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالو اور نکالو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ سفید چمکدار روشنی نکل رہی ہے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ اچھا، اب جب اس ہاتھ کو دوبارہ آپ اپنے مطلب بغل میں ڈالیں گے، دوبارہ گریبان میں داخل کریں گے تو پھر وہ جو روشنی چمکنے لگی تھی وہ بجھ جاتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اب تم نے جانا ہے فرعون کے دربار میں اور فرعون کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان میں جو یہ لکنت آ رہی ہے اس کو دور کر دے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیوں ہوتی ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں کیونکہ فرعون تو ان سے پسند نہیں کرتا ان کو، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہ ان کو چاہتی ہیں، وہ پسند کرتی ہیں، تو وہ فرعون کیا کرتا ہے کہ کھجوریں اور کوئلہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے، دہکتا ہوا کوئلہ اور کھجوریں۔ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا مطلب بچہ ہے تو اس کو میں کسی طرح نقصان پہنچاؤں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام انگارہ جو ہے کوئلہ وہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور وضاحت بھی کیجیے گا، وہ جو ہم دعا بھی پڑھتے ہیں رب جی بالکل وہی میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے جو دعا مانگتے ہیں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مطلب یہی اللہ رب العزت کے سامنے یہی چیز رکھتے ہیں۔ اور فقہا جو ہے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العزت سے کبھی بھی اس چیز کی جو ہے وہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں مطلب یہ لکنت ہے، اگر میں اس طرح بولتا ہوں تو اس کو دور کر دیں، نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے نبوت کا اعلان کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تب جا کے اس چیز کو رکھا، اور رکھا بھی ساتھ میں ہے کہ اے اللہ میری زبان میں یہ لکنت دور کر دے تاکہ میری بات سننے والے آسانی سے سمجھ سکے، اور میرے بھائی ہارون کو جو ہے وہ میرے ساتھ کر دے تاکہ میں زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ تبلیغ کا کام کر سکوں۔ اللہ رب العزت ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے بھائی ہارون کو بھی جو ہے وہ نبوت دی جاتی ہے، آپ دونوں جاؤ اور فرعون کو جا کر جو ہے وہ تبلیغ کرو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام اب کوہ طور سے واپس آتے ہیں، اپنی فیملی کو لے کر مصر پہنچتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تمام ماجرا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ اچھا، فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو جو فرعونی درباری ہوتے ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، لیکن فرعون پہچان جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تم وہی ہو جس نے جو ہے وہ سارے معاملات کیے، یعنی اس فرعون کا اشارہ ہوتا ہے کہ تم نے جو ہے ہمارے بندے کو ہلاک کر دیا اور ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پالا، وہ احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی جو میں پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ پیغام سنو، اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغام دیتے ہیں کہ میرا رب جس کی میں تبلیغ کرتا ہوں وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، وہ آسمان و دنیا کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے۔ اچھا، تمام کائنات کی ایسی چیزیں گنوانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ فرعون بادشاہ تھا نا، تو اب اگر اس کو یہ کہتے کہ وہ رزق دیتا ہے تو بادشاہ، وہی ہم نے اب پیچھے دیکھا تھا کہ ایک بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی رزق دے سکتا ہوں، تو وہ کھانا کھلا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی وہ باتیں کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ تو جو درباری ہوتے ہیں وہ بھی چپ کر کے سنتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ فرعون ان کی بات کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے، بولتا ہے کہ میں، فرعون کے الفاظ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں جو ہے وہ سب کا رب ہوں، اور یہ کون سا نیا معبود جو ہے وہ موسیٰ تم بنا کر لے آئے ہو۔ اچھا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آؤں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرعون کہتا ہے ہاں لے آؤ کھلی نشانیاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اپنا عصا جو ہے وہ گراتے ہیں دربار میں، اور وہی جو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا ہوتا ہے کہ وہ سانپ بن جاتا ہے،
اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے ہیں تو وہ جو ہے وہ چمکدار ہو جاتا ہے. تو درباری جو ہیں وہ سارے وہ حیران ہو جاتے ہیں اور فرعون کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے درباری جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں, اس کے دین پر ایمان نہ لے آئے. تو وہ کیا کرتا ہے, آگے چیلنج دیتا ہے, بولتا ہے اچھا یہ تو تم جادو کر رہے ہو, تم چاہتے ہو کہ ہم فرعونیوں کو جو ہے وہ اس سلطنت سے نکال دو, بنی اسرائیلی جو ہے وہ ادھر قبضہ کر لیں. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ مقابلے کا ایک دن مقرر کرتا ہے, بولتا ہے کہ ایک دن مقرر کرو, اس دن جو ہے وہ میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں, تم تو کھلا جادو کرتے ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا جادو جو ہے وہ زور آور ہوتا ہے. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کو تو یہی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ جب تمام قوم جمع ہو, اس کے سامنے جو ہے موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کریں, اس کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت کی جو ہے وہ اقرار کریں اور دعوت دیں. تو موسیٰ علیہ السلام عید کا دن, ان کا ایک جشن کا دن ہوتا ہے, وہ مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن تمام لوگ جمع ہو جائیں, اس دن جو ہے ہم یہ معاملات کریں گے. ثاقب بھائی, آگے کے جو واقعات ہیں, جو جادوگر آتے ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور وقت ابھی خاصا مختصر ہے, تو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں جو اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ کل ہم یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب. قصص الانبیاء کا سیگمنٹ انشاءاللہ آخری روزے تک جاری رہے گا. وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے جب لوٹ کر آئیں گے تو اسی سے متصل ہمارا سیگمنٹ جس کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا. اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس, جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف, جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی, مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے. 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری, نئی صبح کی ذمہ داری. ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس پریزنٹس بیسٹ فروزن فوڈ ان کراچی ایٹ افورڈیبل پرائسز ڈیلیورڈ ٹو یور ڈور اسٹیپ. کبابز اینڈ کٹلیٹس, سموساز, رولز, ادر سیوریز, فریشلی پریپیئرڈ سیوریز, چکن میکرونی, چکن اسپیگیٹی, بیف شامی کباب, چکن ٹکا پراٹھا رول, کھٹے آلو, دہی بڑے اینڈ چنا چاٹ. ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس, اے پروجیکٹ آف نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ, کراچی اونلی. آرڈر ناؤ ایٹ +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:43 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:53. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:14 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:24. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:19 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:29.
Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. बसीरत रमजान, बसीरत हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामईन इकराम, खैर मकदम है आपका बसीरत रमज़ान जारी है। कससुल अंबिया से मुत्तसिल हमारा ये सेगमेंट एहसन इकबाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। किबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम सामीन को। वालेकुम सलाम। जनाब तलहा इनाम हमारे साथ पहले से मौजूद है। आज का मौजू भी बहुत ही नहायत ही खूबसूरत मौजू है जिसका इंतखाब किया है हमने। आज हम बात करेंगे जवानी की इबादत। जनाब अली जवानी की इबादत पर बात कर रहे हैं तो बिला ताखीर आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल फरमाइएगा, जवानी की इबादत और बुढ़ापे की इबादत में क्या फ़र्क है? अच्छा जनाब, रमज़ानुल मुबारक के हम तकरीबन दरमियान से भी आगे निकल चुके हैं अब तो, और अल्लाह ताला बस जो बकिया मानदा लम्हात हैं इनका भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। नौजवानों की इबादत पे बाद में करेंगे, नौजवानों के इस वक्त के जो तर्ज अमल है उस पर पहले बात कर लेते हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में नौजवान जब नाइट मैचेस खेलते हैं, टाइम उनका वहाँ सर्व होता है। अलमिया की बात है, एक आध दिन चलो 4 दिन 2 दिन एक बात होती है, लेकिन पूरे 30 दिन की लोगों ने अपनी जो है ना वो ग्राउंड्स बुक हुए होते हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, और वह तमाम चीज़ें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो शख्स शायरी भी करता है या जो शख्स किसी और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक है जो कि मस्बत है, मगर रमज़ानों में उसका जो दर्जा हो जाएगा ना वो लहव लाभ का हो जाएगा। रमज़ानों में उसका दर्जा टाइम ज़ाया करना है, वक्त ज़ाया करने का हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान के जो लम्हात हैं ये आम लम्हात जैसे नहीं हैं। इसलिए अगर हम नौजवानी की बात करें तो नौजवानी के जो भी लम्हात हैं ना ये भी आम लम्हात से जैसे नहीं हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ये एक रविश रही है कि 40 साल के बाद या 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो वो हज पे चले जाएंगे, उम्रा कर लेंगे। आप मुझे खुद बताएं, एक नौजवान बंदे की हालत गैर हो जाती है उम्रा करते वक्त, हज करते वक्त, लेकिन हमने ये सोच रखा हुआ है, पाकिस्तानियों ने सोच रखा है कि बुढ़ापे में उम्रा करेंगे, हज करेंगे। आप मुझे बताएं कि उस इबादत का उनको कैसे सवाब मिलेगा? एक बंदा जो पूरी एनर्जी के साथ अल्लाह ताला को वक्त दे रहा है, और एक बंदा जो अपनी तमाम एनर्जी दुनिया में सर्व करने के बाद जो बची कुछ एनर्जी वो लेकर अल्लाह ताला के पास आ गया, तो अल्लाह ताला किसको ज़्यादा सवाब देंगे? उसी को देंगे जिसकी प्रॉपर एनर्जी है, जिसने अपने आप को उस वक्त में अल्लाह के हवाले किया जिस वक्त वो पीक पे था। हर चीज़ इंसान को उरूज पे अच्छी लगती है ना, हर चीज़ का एक उरूज होता है और उस उरूज को याद रखा जाता है। इंसान की ज़िंदगी का उरूज भी उसकी जो जवानी की उम्र है ना वो है, जब उसका हर मसल अपने हाईएस्ट लेवल पर है, उसके बाद उससे ज़्यादा वो ताकतवर नहीं हो सकता, कमज़ोर हो सकता है। इसी तरह इंसान का जो दिमाग का मसल है ना ये भी जवानी में जिस कदर उरूज पर होता है उस कदर बुढ़ापे में नहीं होता। और जवानी की इबादत से मुराद जो है ना नमाज रोज़ा ज़कात हज नहीं है, ये तो चलो आप बुढ़ापे में भी कंटिन्यू कर सकते हो। जवानी की इबादत हुकूकुल इबाद है, वो हुकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से जाके जुड़ जाता है, वो हुकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक इस्लाम की तबलीग या इस्लाम की इशाअत से जुड़ जाता है, वो तमाम चीज़ें इबादत हैं और वो तमाम चीज़ें नौजवानों की करने की हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखिए ना, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रूम के ख़िलाफ़ लश्कर तैयार हो रहा है और उसके कमांडर हैं, उसके आर्मी चीफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रहलत का वक्त आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने मशवरा देना शुरू किया कि वो तो चलो हमारे नबी का फ़ैसला था, हम मना नहीं कर सकते थे, जो भी उनका फ़ैसला था उस पर हमने लब्बैक कहना है।
لیکن آپ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں، ابھی لوگ جو ہے نا وہ ابھی ہمارے پاس ارتداد کا فتنہ پھوٹ چکا ہے، مدینے کو کتنے خطرات ہیں، آپ اس 17-18 سال کے سالار کو چینج کر کے کسی بزرگ کو لگا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالار لگا کے گئے اس کو ابوبکر کیسے ہٹا دیں؟ اللہ اکبر، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر سواری مدینہ سے نکل رہی ہے حضرت اسامہ بن زید کی، اس کی نکیل لے کے کون چل رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس سواری پہ بیٹھیں، جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تب تک میں جو ہے وہ پیدل چلتا ہوں، آپ جو ہے وہ سواری کریں۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ یہ سعادت حاصل کرنے دو کہ میں اس ذمہ داری کے باوجود بھی شریک ہو سکوں۔ شریک ہونا وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ رخصت کرنے جا رہے تھے شہر سے باہر تک، تب تک ان کے پاؤں بھی اس خاک میں آلود ہو سکیں جو خاک جو ہے وہ ان لوگوں کے قدموں تلے آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جذبہ بڑھاپے میں حضرت ابوبکر کا تھا، لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر نوجوانی میں نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ 20 تراویح ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری والی تراویح مل جائیں، 8 تراویح والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ 4 پڑھ لیں تو بس ٹھیک ہے 4 ہو گئی، کچھ 6 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 8 پڑھ لیتے ہیں تو ان کو وتر اتنے مشکل لگتے ہیں حالانکہ 1 گھنٹہ گزار چکے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ کو مساجد میں بڑی عمر کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے نوجوانوں کی بنسبت۔ اس میں کچھ کردار ان بڑی عمر والوں کا بھی ہے جن کے گھر میں اپنے بچے ویڈیو گیمز اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر لگے ہوئے ہیں اور وہ اچھا میں نماز پڑھنے چلتا ہوں کا ایک نعرہ لگا کر چلے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیسے وہ نماز اپنے طور پر کیسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جب ان کی اولاد نماز نہیں پڑھی اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ ہمارا فیلئر ہے۔ ان بچوں کا فیلئر نہیں ہے، ان بچوں کا فیلئر بھی ہے لیکن زیادہ فیلئر ان والدین کا ہے۔ تو خالی نماز نہیں، نوجوانی کی عبادت، جب ہم عبادت کے کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، عبادت کے کانسیپٹ میں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ڈالیں گے بلکہ عبادت کے کانسیپٹ کو ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری، سر تپا فرما برداری، ادخلوا فی السلم کافہ کا ترجمہ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ جو عبادت جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو بڑھاپے میں بھی کی جا سکتی ہے اور زیادہ وقت فارغ ہوتا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم میسر ہوتا ہے، اس میں کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے ان عبادات کو۔ لیکن جب آپ عبادت کے پراپر کانسیپٹ کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بڑھاپے میں تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، عبادت ہو ہی جوانی میں سکتی ہے۔ زبردست احسن اقبال، بالکل ایسا ہی ہے۔ گفتگو جاری ہے، آج ہم کلام سن رہے ہیں جناب محمد ربیع آفاق سے۔ کلام سنتے ہیں، کلام کے بعد طلحہ انعام کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جوانی کی عبادت۔ کلام سنتے ہیں، آئیے جی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور وقت لائے خدا ہم سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے
خزینے چلیں سب کی منزل کی جانب، سفینے چلیں سب کی منزل کی جانب، سفینے چلیں میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ لطف آ گیا، بہت ہی خوب، بہت ہی عمدہ پڑھا آپ نے جناب نبی آفاق صاحب۔ گفتگو جاری تھی، جناب طلحہ انعام فرمائیے گا جوانی کی عبادت پر۔ جزاک اللہ ثاقب بھائی۔ اچھا، ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہوں گا اپنی اس بات کا۔ لیکن نبی نے 5 چیزوں کو گنوایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو جو ہے غنیمت جانو، آپ کی غربت سے پہلے مال کو غنیمت جانو، اس میں ایک چیز ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور اسی طریقے سے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور وقت کی فراوانی کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ جوانی کی عبادت، اس وقت میں انسان اگر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتا نا تو اس کے پاس تمام آپشنز ہیں کہ وہ گناہوں کی طرف بآسانی جا سکتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر انسان کے پاس اللہ کی طرف رجوع کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما ہمیں اس طرح رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، تمام چیزیں ہیں اور مصروفیت ہے۔ ایسا نہیں کہ جوانی کے اندر بندہ جو ہے نا وہ مصروف نہیں ہوتا، بالکل فارغ ہوتا ہے اس لیے جو ہے اللہ کی طرف عبادت کی طرف آ جائے، نہیں۔ ایک بڑی ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ کہ بروز قیامت کے دن جب اللہ کے نبی جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات اور معاملات ہوں گے، تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے سے سوال کریں گے اور بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا ان جوابوں کو دینے سے پہلے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، ٹھیک ہے، اپنا فارغ وقت کہاں گزارا، اپنا جو مال کمایا تھا وہ مال کہاں خرچ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جوانی میں انسان کے پاس ہوتی ہیں اور یہ عروج پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی چوٹی جہاد کو کہا جاتا ہے، اور جہاد کس وقت میں کیا جاتا ہے؟ جب انسان مکمل توانا ہو اپنی جوانی کے اندر، اس وقت جہاد کیا جاتا ہے۔ اور ایکسٹریم لیول انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اگر رجوع کر لیا انسان نے تو اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے، اگر وہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ تو جوانی ہمارے نزدیک بہت زیادہ محبوب چیز ہے۔ ایسے ہی ہم اپنی جوانی کو بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کی ہم بات کر لیں تو ہم شاید جوان ہی 30-35 سال کے بعد جو ہے وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہوش ہی 30-35 سال کے بعد آ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ احسن بھائی نے بھی بات کی، اور ہم اسلامی تاریخ کو بھی دیکھ لیں تو 17-18 سال کی عمر کے سالار جو ہیں وہ سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی روم کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ تو یہ المیہ ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ اچھا، ایک مرد کے بلوغت کی عمر ہے، وہ ہمارے نزدیک نا بالکل بچپنے والی عمر ہے۔ ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عمر کراس ہو گئی ہے ہماری، تو اس کا مطلب ہے کہ اب والدین کی ذمہ داری ہمارے اوپر سے اتر جاتی ہے، اب ہم اپنے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں، ایک ایک لمحے کے ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اور ایک ایک لمحے کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس میں یہ بات ہے کہ ہم دیکھیں نا ہماری تربیت کس طرح کی گئی کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو سختی کریں، سختی کی جائے، اور مطلب پراپر گائیڈنس دے دی، سختی کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ہماری عقل شعور مکمل ہو چکا ہے، اب اگر ہم اپنے لیے سوچیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کبھی بھی نہیں سوچیں گے اپنے لیے۔ زبردست، کیا بات ہے جناب طلحہ انعام۔ احسن اقبال، بس میں چاہوں گا کہ اس پر ہم کنکلوڈ کریں، ظاہر ہے ٹرانسمیشن کا وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، تو آخر میں فرمائیے گا۔ بالکل، جزاک اللہ ثاقب رضا، اس محدود وقت میں آپ ہمیں دوبارہ موقع دے دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت دعا نہیں، مطلب ایک قول ہے ان کا کہ قوی مومن جو ہے وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ قوی مومن مانگا کرتے تھے بنسبت کمزور مومن کے۔ اب اس بات سے بھی اندازہ لگا لیں کہ نوجوانوں کی اسلام کو کتنی ضرورت ہے، اور نوجوان جس طریقے سے اسلام کے کام آ سکتے ہیں اس طریقے سے وہ بوڑھا بندہ کام نہیں آ سکتا۔ بوڑھا بندہ اس طرح کام آ سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ممبر پر ہو،
وہ اسلام کے جو معاملات یا اس کی تبلیغ کے جو معاملات ہیں، جو تربیت کے معاملات ہیں، ان کو سنبھالے. اور بڑھاپا جو آج ہمارے نزدیک بڑھاپا ہے نا کہ کرسی پہ بیٹھ کے فرض نماز پڑھ لیں، اسلام میں یہ بڑھاپا نہیں ہے بھائی. اسلام میں تو یہ بڑھاپا ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے سہارے بھی آپ کو مسجد آنا پڑ رہا ہے تو آپ مسجد آؤ گے، مسجد آ کے نماز پڑھو گے. آپ جتنا حصہ لے سکتے ہو نا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے. اللہ کے نبی نے اتنا کام لیا ہے نا ان سے کہ آج کے معاشرے میں کسی نابینا فرد سے شاید اتنا کام نہ لیا جا سکتا ہو. یہ اللہ کے نبی کی حکمت عملی تھی. ان کے نزدیک جو شخص جو کام کر سکتا ہے وہ تو کریں. کیا خوبصورت رپلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ راستے میں کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں تو میں جو ہے وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں، مجھے اجازت دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنگل ورڈ تھا، اذان سنتے ہو؟ اللہ اللہ. تو اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کا استعمال کیا. پھر وہ اذان دینے لگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جب تمام لوگ جہاد پہ چلے جاتے تو مدینہ میں جتنے بھی لوگ باقی رہ جاتے، بوڑھے، بچے اور خواتین، ان کے امام مقرر کیا ان کو. اور جو سفراء جایا کرتے تھے اسلام کے باقی شہروں میں، باقی جگہوں پر تبلیغ کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کیوں؟ زبان کا استعمال، ذہن کا استعمال، کانوں کا استعمال، صلاحیتوں کا تمام تر استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کروایا. ایسا نہیں کہ وہ ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی تو ان کو زنگ لگوا دیا. اسلام کے یہ جب ہم آگے چل کر شاید لیڈرشپ پہ بھی بات کرنے والے ہیں تو اس میں ہم یہ بالکل بات کریں گے. لیکن ابھی میرا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا سا ہے کہ بڑھاپا بھی ہمارے یہاں آج کل نوجوان بھی بوڑھے ہیں، تو یہ چیز بھی ہمیں سوچنی ہے کہ اپنے پوٹینشیل کو پورا استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سورہ تکاثر کی آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ہر اس چیز کا جو تمہیں عطا کی گئی ہے. ہر اس چیز میں کار بھی آتی ہے، کار کا پیٹرول بھی آتا ہے، کار کا کلر بھی آتا ہے. ہر اس چیز میں آپ کے پہنے ہوئے کپڑے بھی آتے ہیں، رکھے ہوئے کپڑے بھی آتے ہیں، دیے ہوئے کپڑے بھی آتے ہیں. ہر اس چیز میں آپ کے الفاظ بھی آتے ہیں، سیکھے ہوئے الفاظ بھی آتے ہیں، سکھائے گئے الفاظ بھی آتے ہیں. ہر اس چیز میں واٹس ایپ کی جو ہے وہ اسٹیٹس بھی آتا ہے، فیس بک کی اسٹوری بھی آتی ہے، انسٹاگرام کی ریل بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جو آپشنز دیے ان تمام چیزوں کو اپنے پیک پر، اپنے بیسٹ پوٹینشیل پر استعمال کرنا نوجوانی ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے. زبردست، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جناب احسن اقبال، بہت ہی شاندار گفتگو. معمول کے مطابق جناب طلحہ انعام نے بھی بہت ہی شاندار گفتگو فرمائی اس موضوع پر. ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. آخری کلام ہم سنیں گے جناب محمد ربیع آفاق سے. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے. وقفے کے بعد مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. محو کلام نہیں ہو سکیں گے تو ہماری جانب سے اللہ حافظ، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آپ سے اگلی ملاقات انشاءاللہ ہو رہی ہے کل. بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے مجاہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے. صحیح بخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only.
Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0330 8600 072 0336 2228 463। इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:14 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:24। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:19 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:29। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नई सुबह वेब रेडियो ला रहा है खुसूसी नशरियात बसीरत रमजान सीजन 2। ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से रमजानुल मुबारक के आखिरी रोजे तक हर शाम 4 बजे नई सुबह वेब रेडियो से बराह रास्त और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे इस नशरियात में आप सुन सकेंगे तिलावत कुरान हकीम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तालीमात पर मबनी मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू और मुनाजात। अगर आप भी इस नशरियात का हिस्सा बनना चाहते हैं और तिलावत कुरान हकीम या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहते हैं, तो नई सुबह वेब रेडियो से इस नंबर पर राबिता कीजिए 0330 86000072 यानी 0330 86000072। सुनना न भूलिएगा। बसीरत रमजान सीजन 2 रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से हर शाम 4 बजे और रिपीट ब्रॉडकास्ट दिन 12 बजे। रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातों में आपके साथ साथ नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। वाले आए हैं बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। हो मुआफ़ फज़ल व करम से हो हर खता या रब, हो मग़फ़िरत पाए सुल्तान अंबिया या रब, हो मुआफ़ फज़ल व करम से हो हर खता या रब। ए बादशाहों के बादशाह,
اے سلطانوں کے سلطان، اے پروردگار کائنات اور اس جیسی نہ جانے کتنی کائناتیں بنانے والے، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ایک وقت میں سب کی نگرانی کرنے والے، سب کے دلوں کے حال سے واقف، سب کے روز و شب بنانے والے، بنا کر سنوارنے والے، سنوار کر انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے ان کو بگاڑنے والے، اے وہ رب العالمین جو جسے چاہے پیدا کر دے، جسے چاہے جس کی زندگی میں جس طرح کے معاملات کر دے۔ یا رب العالمین تو ہی تو ہے جو گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، تو ہی تو ہے یا رب جسے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ہم اس رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تیرے ہی سامنے دستے سوال بلند کرتے ہیں۔ ہماری اگلی پچھلی، ہماری ظاہری، ہماری باطنی تمام خطائیں معاف فرما۔ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی نہ ہو نا ناراض یا خدا یا رب، کبھی نہ ہو نا ناراض یا خدا یا رب۔ دنیا میں ہم کس قدر جھمیلوں میں پڑے ہیں، ہماری قدم قدم پر نئے نئے فتنے، نئی نئی آزمائشیں، نئی نئی بیماریاں ہیں یا رب۔ اے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ آج ہم پوری دنیا سے کنیکٹ تو ہو چکے ہیں مگر ہم کسی سے بھی کنیکٹ نہیں ہیں، ہمارے ذہن کسی سے بھی نہیں ملتے، ہمارے روز و شب، ہمارے معمولات زندگی سب سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، کسی کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی معاملات ہو گئے، اخروی سطح پر ہماری تیاری بھی تیرے سامنے ہے۔ ہم جب نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، وہ نیکیاں دنیاوی ریل پیل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہماری نمود و نمائش نیکیوں کی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ شاید ہی آخرت میں ان کا کچھ حصہ باقی رہ جائے۔ اس حالت میں ہم تیری ناراضگی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ اے پروردگار عالم، اے سب کو معاف کرنے والے، سب کی معافی میں ہماری معافی بھی شامل فرما، سب کی معافی میں، سب کی رضا میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ہمیں بھی یا رب العالمین اپنے مقربین میں، اپنے محبین میں، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، ہو معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں،
تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گنہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے، وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے، صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ کونین میں یوں
कोई नहीं है, यूं फर्श से ताश गया कोई नहीं है, मेरा ज़मीं इस दर्जा रसा कोई नहीं है। अल्लाह ने सौ हुस्न दिए नूर बशर को, अल्लाह ने सौ हुस्न दिए नूर बशर को, यूं नूर के सांचे में ढला कोई नहीं है। समझे तो कोई उनकी मोहब्बत के मरातिब, महबूब खुदा उनके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह के बाद उनके सिवा कोई नहीं है। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:43 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:53। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:14 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:24। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:19 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:29। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah.
नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा, नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, जलवा पैराए है काको खूब है, जलवा पैराए है काको खूब है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है। मौज दर मौज फैजान है आपका, मौज दर मौज फैजान है आपका, साहिले में आरज़ू आप हैं, साहिले कुल्ज़र में आरज़ू आप हैं, जलवा पैराए है काको खूब है, रौनके आलमे रंगो बू आप है, रौनके आलमे रंगो बू आप है। आप हैं महवरो मुंतहा आप हैं महवरो मुंतहा नज़र, आप हैं हासिले गुफ्तगू, आप हैं हासिले गुफ्तगू, आप हैं जलवा पैराए है काको
पैराए हर काखों खूब है रौनके आलमे रंगो बू आप है रौनके आलमे रंगो बू आप है। तुम पर मैं नाक जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं नाक जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। क्यों दिल पे मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, क्यों दिल पे मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। कुश्ता हूँ रोए पाक का निकलूं जो कब्र से, कुश्ता हूँ रोए पाक का निकलूं जो कब्र से, जारी मेरी ज़बां पे हो कुरान या रसूल, जारी मेरी ज़बां पे हो कुरान या रसूल। दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, दुनिया से और कुछ नहीं मतलूब है मुझे, ले जाऊं अपने साथ मैं ईमान या रसूल, ले जाऊं अपने साथ मैं ईमान या रसूल। इस शौक में के आपके दामन से जा मिले, इस शौक में के आपके दामन से जा मिले, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल, मैं चाक कर रहा हूँ गिरेबान या रसूल।
رسول اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے.